بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، مورخہ 13 جون 2009 دبئی کی ایک خصوصی مجلس میں مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب سے فروری 2009 بھٹکل دورے کے موقع پر مخلوط تعلیم سے متعلق آپ کے جواب کے تعلق سے استفسار پر مولانا موصوف نے اس موضوع پر اپنے جن جذبات اور تاثرات کا اظہار کیا انہیں اہل بھٹکل کی ویب سائٹ bhatkalis.com اور urduaudio.com میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ تعلیم کے سلسلے میں یہ سوال کہ عصری تعلیم اس طرح دی جائے کہ اس کا نظام مخلوط ہو، لڑکے اور لڑکیاں ایک ہی کلاس میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کریں، میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کو اس کے ساتھ جوڑ کر دیکھنا اور اسی تناظر میں تعلیم کی ترقی کے بارے میں سوچنا اور اس کے فیصلے کرنا ایک منصفانہ عمل نہیں۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اسلام کا ایک مکمل تعلیمی نظام ہے۔ اس موضوع پر مختلف مواقع پر باتیں ہوئی ہیں، لمبی لمبی تقریریں ہوئی ہیں۔ اپنی مختلف تقاریر میں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو اسلامی انقلاب برپا کیا گیا، جس میں سب سے بڑا انقلاب تعلیمی تھا، اس کی ابتدا ہوئی تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق سے، کہ تعلیم کا سلسلہ جوڑ دینا چاہیے عبدیت سے، اللہ کی ذات اور صفات سے تعلق کی اساس پر ہمارا تعلیمی نظام قائم ہونا چاہیے۔ اور اس آیت کریمہ میں جس پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ایک ایسا لامحدود علم ہے، ایک ایسا وسیع دائرہ ہے علوم اور فنون کا کہ جس کی کوئی تھا نہیں، جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ مختلف موقعوں پر عرض کیا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق میں اللہ تعالی نے اپنی ربوبیت کا اور اپنی تخلیق کا جو تذکرہ فرمایا ہے علم اور تعلیم و تعلم کے سیاق میں، اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جب پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو خدا تعالی کی یہ بھری پوری پر رونق کائنات کے اس مطالعے کی دعوت دی جا رہی ہے جو مطالعہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت سے اور اس کی ربوبیت سے اور اس کی حاکمیت سے اور اس کی خلاقی سے ربط قائم کر دے۔ یعنی ایک بندہ اس نقطہ نظر کے ساتھ پڑھے کہ اس علم کے جو بھی وقتی اور محدود اور مادی فوائد ہیں وہ تو ہمیں ضمناً حاصل ہوں گے، لیکن اس کا اصل ٹارگٹ اور اصل گول، اصل غرض اور غایت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات سے تعلق ہو۔ ظاہر ہے کہ خدا کی ذات اور صفات سے تعلق کے لیے ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کے نظام، اس کی شریعت، اس کے قانون، اس کے پیغمبروں کی تعلیمات اور ہدایات ہمیشہ پیش نظر رہیں۔ نصب العین ہمارا یہی ہو کہ ہم ان تعلیمات کی روشنی میں اپنے اس علمی قافلے کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ ہم اپنا جو تعلیمی نظام بنائیں گے وہ موحدانہ ہوگا، اور موحدانہ کا مطلب یہ ہوگا کہ پیغمبروں کی تعلیمات کی روشنی میں اسے طے کیا جائے گا، اور پھر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مکمل اور جامع تعلیمی نظام ہم کو عطا فرمایا، جو دین اور دنیا اور قدیم اور جدید اور اس عالم اور اس کے بعد کے عالم سب پر محیط ہے، کوئی پہلو بھی اور کوئی گوشہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس سے باہر ہو۔ ایک ایسے وسیع علم کی اور جامع علم کی دعوت دی گئی ہے، لیکن اس دائرہ کار میں دعوت دی گئی ہے جو دائرہ کار شرعی ہے۔ اسلام نے جس کو قانونی حیثیت دی ہے۔ تو اب جب مسئلہ آتا ہے اس بات کا کہ کیا تعلیمی نظام مخلوط ہو سکتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اگر شریعت اسے جائز قرار دیتی ہے تو ہو سکتا ہے، اور نہیں جائز قرار دیتی تو نہیں ہو سکتا ہے۔ عہد نبوی میں اگر یوں کہا جائے کہ تعلیم مخلوط بھی ہوتی تھی، اس طرح سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مرد بھی ہوتے تھے اور خواتین بھی ہوتی تھی، اور
خواتین پچھلی صفوں میں ہوتی تھی، نماز میں شریک ہوتی تھی اور نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاریر اور بیانات سنتی تھی، بالخصوص فجر کی نماز، عشاء کی نماز، مغرب کی نماز، ان نمازوں میں جو ایسے اوقات میں ہوتی ہیں کہ جن اوقات میں اندھیرا سا ہوتا تھا اور اس زمانے میں روشنی کا وہ انتظام تو تھا نہیں، اندھیرے راستوں سے چلتے ہوئے مسجد میں پہنچنا ہوتا تھا، تو اس وقت تو یہ صورتحال تھی۔ مردوں کو اور عورتوں کو دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دینا بھی ضروری تھا اور ان کی تیاری ضروری تھی۔ اگر براہ راست عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادے کا موقع نہ ملتا تو بہت سے مسائل میں دین ان کے لیے حجت نہ ہو پاتا۔ جب ذات رسول موجود تھی تو اس کی ضرورت تھی کہ جس طرح مردوں کو موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ وہ حضور سے براہ راست استفادہ کریں، عورتوں کو بھی یہ موقع فراہم کیا جائے۔ اس لیے مدنی سوسائٹی میں مرد اور عورت دونوں حضور سے براہ راست مستفید ہو رہے تھے، اور اس مقصد کی خاطر عورتوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مخصوص اجتماعات بھی رکھے گئے تھے۔ عید اور بقرعید کے موقع پر جو سالانہ اجتماع مسلمانوں کا ہوتا تھا اس میں حضور کا خطاب عمومی بھی ہوتا تھا، جس میں مرد تو سنتے ہی تھے، پیچھے جو عورتیں ہوتی تھیں وہ بھی سنتی تھی، لیکن اگر یہ محسوس ہوتا کہ عورتوں تک بات نہیں پہنچی ہے تو حضور ممبر سے آگے بڑھ کر عورتوں کے مجمع میں پہنچ کر انہیں مزید خطاب فرماتے تھے اور جس وقت کا جو تقاضا ہوتا تھا اسے ان کے سامنے رکھتے تھے۔ یہ سلسلہ تھا، لیکن آگے چل کر جب مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ معاشرہ اب اتنا مضبوط و مستحکم نہیں رہا ہے اور عہد نبوت کی وہ برکتیں نہیں رہی ہیں، یعنی خود عہد صحابہ میں جب یہ فرق محسوس ہونے لگا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ جملہ احادیث کی کتابوں میں منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ لو رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدثت النساء بعد لمنعهن المساجد كما منعت نساء بنی اسرائیل، کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور کا حال دیکھتے کہ عورتوں نے کیا کیا فیشن پیدا کر لیے ہیں اور پابندیوں سے آزادی شروع ہو گئی ہے، وہ بات نہیں رہ گئی احتیاط اور تقوی کی، اگر یہ حضور دیکھ لیتے تو مسجدوں میں جانے سے منع کر دیتے، جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں پر پابندی لگی تھی۔ ایسے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ سب سے پہلا فتنہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں جو شروع ہوا ہے وہ عورتوں کی طرف سے شروع ہوا ہے۔ عام طور پر تحریک نسواں یا آزادی نسواں کسی بھی معاشرے میں فتنے کا بہت بڑا سامان مہیا کر دیتی ہے اور اس کے اسباب پیدا کر دیتی ہے، لہذا اس بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات رہی ہیں۔ کہیں آپ نے فرمایا کہ النساء وحبالۃ الشیطان، عورتیں جو ہیں وہ شیطان کے جال کے طور پر استعمال ہو جاتی ہیں، یعنی یہ سائیکولوجی جو انسان کی ہے، حضور کیونکہ اس سے سب سے زیادہ واقف تھے لہذا آپ نے اس نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عورتوں کو شیطان استعمال کرتا ہے، اور اس حد تک استعمال کرتا ہے کہ یہاں تک حضور نے فرمایا کہ ایک سمجھدار دانشمند عقل مند آدمی کی عقل کو عورت اڑا لے جاتی ہے اور جذبات کی راہ میں بہہ جاتا ہے، پھر اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا فیصلہ کروں۔ یہ صورتحال باوجود اس کے کہ یہ فرمایا کہ عورتیں دین کے اعتبار سے مردوں کے مقابلے میں یوں کمتر ہو جاتی ہیں کہ ان کے خاص حالات ہوتے ہیں جن میں نماز بھی چھوٹتی ہے، روزہ بھی چھوٹتا ہے، لیکن اس کے باوجود مرد اچھے سمجھدار مردوں کی عقلوں کو ہوا کر دیتے ہیں۔ تو یہ مرد اور عورت کے درمیان کی وہ نفسیات ہے جس نے ہمیشہ اپنے اثرات چھوڑے ہیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ ہمیشہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ کسی غیر محرم کے ساتھ کسی عورت کی خلوت نہیں ہونی چاہیے، اگر دو تنہا ہوں گے تو لازماً تیسرا شیطان ہوگا، یعنی اگر کتنی ہی احتیاط کوئی برتے گا تو کہیں نہ کہیں پر پھر اس کی نظر قابو میں نہیں رہے گی، اس کے جذبات قابو میں نہیں رہیں گے، اس کے قدم ڈگمگا جائیں گے، یعنی یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا تقوی بھی اپنے بندھن توڑ دیتا ہے۔
لہذا اس لیے ہمیشہ اس کی پابندی کی گئی، سفر بھی ہو تو بھی عورت کے ساتھ محرم ہو، اکیلی سفر نہ کرے، اور غیر محرم کے ساتھ سفر بالکل درست نہیں۔ اسی لیے یہ سب بھی ہوا کہ عورت سے مرد جو غیر محرم مصافحہ بھی نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بیعت کرتے تھے تو ہاتھ میں ہاتھ لے کر عربوں کے طریقے پر معاہدہ ہوتا تھا، لیکن جب خواتین سے بیعت کا مسئلہ آیا تو آپ نے فرمایا لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ ظاہر آپ نے خود احتیاط فرمائی، جبکہ آپ کا درجہ باپ کی طرح کا تھا اور پیغمبر تھے اور آپ کے یہاں منکر کا تصور نہیں تھا، لیکن چونکہ ایک مثال آپ کو امت کے لیے پیش کرنی تھی، لہذا آپ نے اپنے اوپر بھی وہ پابندیاں عائد فرمائیں جو امت کے دیگر افراد پر پابندیاں عائد کی جانی تھیں۔ اب غور فرمائیے کہ جب نبی اور خلفائے راشدین اور کبار صحابہ اس کی پابندی کر رہے ہیں کہ غیر محرم کے ساتھ خلوت نہ ہو، اس کا مس نہ ہو، اور سفر عورت کا ہو تو محرم کے ساتھ ہو، یہ سب احتیاط کی جا رہی ہے، اور یہ احتیاط فی الحقیقت نہ شدت پسندی ہے نہ غلو ہے، بلکہ انسان کی صحیح نفسیات کے مطالعے کا ایک ایسا رد عمل ہے جو بے انتہا عادلانہ اور منصفانہ ہے۔ یعنی اسی کے ذریعے سے معاشرے کے اندر توازن برقرار رہتا ہے، اور جہاں اس راستے میں ڈھیل دے دی جاتی ہے، یعنی مرد اور عورت بغیر محرم کے تعلق کے آپس میں ملتے جلتے ہیں، تو پھر جو بات حدیثوں میں فرمائی گئی کہ نگاہ کا پڑنا یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور یہیں سے وہ بات شروع ہوتی ہے کہ جو نگاہ کے یہ تیر دل میں پیوست ہوتے ہیں، پہلے نگاہ ہوتی ہے، تعارف ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، پھر سلسلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جہاں تک نوجوان لڑکوں لڑکیوں کا تعلق ہے جن کے جذبات پورے شباب پر ہوتے ہیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے شباب شعبۃ من الجنون، جوانی جنون کا ایک حصہ ہے۔ جوانی میں انسان کے جذبات اس قدر بے قابو ہوتے ہیں، خاص طور پر جو اس کے سیکسول جذبات ہیں، کہ اس کا شرم و حیا کو برقرار رکھنا، دین پر قائم رہنا، اس احتیاط کو ملحوظ رکھنا، نظر کو بچانا، یہ ایک بڑی زبردست کشمکش کا داعی ہوتا ہے۔ یعنی بہت کم ہوتے ہیں، ہزاروں میں کوئی ایک دو افراد جو اس مرحلے سے صحیح سالم گزر جائیں، اور خاص طور پر وہ زمانہ جو مراہقت کا کہلاتا ہے، یعنی تقریباً 16 سال سے 20 سال 22 سال تک کا وہ عرصہ، اس سے پہلے کا بھی عرصہ جس میں انسان جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتا ہے اور اس کو بلوغ سے مرحلے سے دوچار ہونا پڑتا ہے، یہ مرحلہ سب سے سینسیٹیو ہوتا ہے، اتنا حساس مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں تربیت کے صحیح انتظامات نہ ہو، تحفظات نہ اختیار کیے جائیں تو دیر نہیں لگتی انسان کے کردار کے تبدیل ہو جانے میں اور اس کے بگڑنے میں۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو آج تعلیم حاصل کر رہے ہیں عصری اسکولوں میں اور کالجوں میں، ان کے درمیان کی جو صورتحال ہے مخلوط تعلیم کے نتیجے میں، اس کی رپورٹس امریکہ کے جرنلز میں پڑھ لیجئے، میگزین میں پڑھ لیجئے، نیوز پیپرز میں پڑھ لیجئے، یعنی اب صورتحال یہ ہے کہ آبادی جو موجود ہے کسی بھی علاقے میں، اس آبادی کی لڑکیوں کا بڑا فیصد بلوغ سے پہلے اور بلوغ کے بعد جنسی تجربات کرنے کے نتیجے میں ان مرحلوں سے جو جنین کے پیٹ میں لینے کے ہوتے ہیں، ولادت اور اسقاط حمل کے ہوتے ہیں، ان سے گزر جاتا ہے۔ پورے یورپ اور پورے امریکہ کی صورتحال یہی ہے کہ کم عمر کی لڑکیاں مائیں بن جاتی ہیں، اور پھر اسقاط حمل کے واقعات لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اسپتال پٹے پڑے رہتے ہیں اسی سے، اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اس طرح کے جرائم کے بارے میں ویٹیکن کے پوپ اور بڑے بڑے بشپس اور فادرز بھی نرم رویہ اختیار کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے پروٹسٹنٹ چرچ کا یا چرچ آف انگلینڈ کا، اس نے تو اجازت ہی دے دی ہے، اس کے نزدیک اسقاط حمل کی بھی اجازت اور ہر بدکاری کی اجازت، یہاں تک کہ نعوذ باللہ مرد اور عورت کے جنسی تعلقات کی اجازت بھی اس نے دے دی۔ آخری درجے کی ابلیسیت اور شیطنت کو اس نے قبول کر لیا۔
مذہب کے نام پر وہ ہو رہا ہے جس کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے انبیاء کے اور ان کے ماننے والوں کے. اب آج چرچ آف انگلینڈ یا پروٹسٹنٹ چرچ نے اور جہاں پر بھی آزادی ہے انہوں نے قبول کر لیا. کیتھولک چرچ ابھی ریزرویشنز کے ساتھ قائم ہے، لیکن اس کے ریزرویشن بھی اندر اندر ٹوٹ چکے ہیں. آپ نے ابھی دیکھا کہ پوپ صاحب نے جو دنیا کے سفر کیے، ہر جگہ انہیں لوگوں سے معافیاں مانگنی پڑ رہی تھی. پوری دنیا میں انہوں نے لوگوں سے معافی مانگی اس لیے کہ جو چرچز میں فادرز ہیں ان کے جرائم کی شکایتیں اتنی ہیں کہ اخبارات ان سے بھرے ہوئے تھے. لہذا انہیں اپنے مذہب کے ذمہ داروں کے بارے میں عوام سے معافی مانگنی پڑی اور بڑے بڑے جرمانے عائد ہوتے رہے اور لوگوں کو دیے جاتے رہے جن کے کیسز سامنے آئے اور شکایتیں سامنے آئیں. یہ کھلی حقیقت ہے. اور جب یہ صورتحال وہاں ہے جہاں شادی پر پابندی لگی ہوئی ہے کہ مذہب سے تعلق کے لیے آپ کو پھر تجرد کی زندگی اختیار کرنی پڑے گی، جہاں اس کو مذہبی تقدس کا درجہ دیا گیا ہے، جب وہاں عزتیں پامال ہو گئیں، آبروئیں لٹ گئیں، تو پھر اور جگہ کا تو اللہ ہی حافظ ہے. لہذا امریکن اسکولز اور یورپین اسکولز میں جو صورتحال ہے وہ بالکل مادر پدر آزاد ہے. وہاں سچی بات یہ ہے کہ شریفانہ انسانی تہذیب کا دور گزر چکا ہے. اب خالصتاً ایک حیوانی تہذیب ہے جو انسانی تہذیب کے نام سے چل رہی ہے، جس میں کچھ قدریں ہیں تمدن کی اور کچھ ریسٹرکشنز اور پابندیاں ہیں جن میں وہ مجبور ہیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے جنسی تجربات کا رضامندی کے ساتھ، اس کی اجازت پورے یورپ اور امریکہ نے دے دی ہے. اور جب اس کی اجازت دے دی ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ قابو میں رکھنے والی چیز نہیں ہے، لہذا ہر شخص کو آزادی دے دی جائے. اب نتیجہ یہ ہے کہ نہ ماں کی پہچان رہ گئی، نہ بہو کی، نہ بیٹی کی. اس سوسائٹی میں انسان گراوٹ کے جس مرحلے تک پہنچا ہے اسے اگر آپ کسی گندے جانور کی مثال سے سمجھانا چاہیں تو شاید کسی حد تک سمجھا سکیں. بات اس حد تک آگے بڑھ گئی. آج ہمارے پورے ایشیا میں ویسٹرنائزیشن اور ماڈرنائزیشن کے نام پر جس کلچر کو اختیار کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کلچر سے امریکہ اور یورپ کے شریف لوگ تنگ آ چکے ہیں اور اب وہ واپس جانا چاہتے ہیں اپنے اس ماضی کی طرف جس ماضی کی یادیں اب کتابوں کی سلوٹوں میں رہ گئی. وہ چاہتے ہیں کہ ہم پھر اپنی خاندانی زندگی کو واپس لائیں، پھر ہمارے یہاں نکاح و طلاق کے ضابطے دوبارہ زندہ ہوں. لیکن معاملات بے قابو ہیں، حد سے آگے بڑھ چکے ہیں اور اخلاقی انارکی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ جس نے اس وقت اقتصادی اور معاشی بحران کی شکل اختیار کی ہے، جس سے امریکہ اور پورا یورپ اور یہ مڈل ایسٹ اور خلیج کے ممالک سب متاثر ہیں، کم و بیش سب متاثر ہیں. اور یہ نتیجہ جو نکلا ہے اصلاً مورلٹی کے فقدان کی وجہ سے، اخلاقی اقدار کے فقدان نے معاشی دنیا کے اقدار کو بھی ختم کر دیا. یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو مینیجرز تھے اور ڈائریکٹرز تھے انہوں نے جس طرح لوگوں کو قرضے فراہم کیے اور جھوٹے کاغذات پر دستخط کیے اور جس طرح لوگوں کو کارڈز دیے گئے اور ان کو مالی وسائل اور امکانات فراہم کیے گئے جو صرف ہوا میں تھے، جن کے پیچھے نہ سونا تھا، نہ ہارڈ کرنسی تھی، نہ جن کے پیچھے وہ تحفظات تھے جو بینکوں اور کمپنیوں کے لیے ضروری ہیں. نتیجہ یہ ہوا اس کا کہ بس خلا میں ایک محل تعمیر ہو رہا تھا جو دھڑام سے آ کر گرا ہے. اور ابھی جو یہ صورتحال امریکہ کی ہے مزید بگڑے گی، بڑھتی چلی جائے گی. معاشی صورتحال پر ابھی قابو نہیں ہونا ہے اور جو ملک بھی ان سے جڑے ہوئے ہیں وابستہ ان کا بھی یہی حال ہوگا. یہ سب نتیجہ ہے اصل میں اخلاقی بندشوں کے ختم ہونے کا. ابھی میں لندن میں تھا تو اس وقت جو صورتحال ہے کہ پارلیمنٹ کے ممبران کی غبن اور خیانت کے واقعات اب منظر عام پہ آ گئے. سمجھا جاتا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان ہی کی یہ روایت ہے کہ وہاں پر وزیر اور پارلیمنٹ کے ممبران دھوکے دھڑی کرتے ہیں اور پیسہ لوگوں سے کھینچتے ہیں، لیکن اب معلوم ہو گیا کہ اس میدان میں بھی لندن پیچھے نہیں. برطانیہ کے ممبران نے جو گھپلے کیے ہیں آج وہ گھپلے عوام کے سامنے آ گئے ہیں اور ہر طرف تھو اور نفرت کا اظہار ہو رہا ہے اور قریب تھا کہ یہ حکومت بالکل ہی کلیپس ہو جائے.
اس کو سنبھالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ ان پر ایسے دبیز پردے ڈالے گئے ہیں اور اتنی عیاری اور چالاکی سے کام کیا گیا ہے کہ اس کو لوگ سمجھ نہیں پاتے، لیکن دھیرے دھیرے اب یہ چیزیں زیادہ دیر تک باقی نہیں رہیں گی، اور جو ہمارے یہاں حالات پیدا کیے جاتے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب بھی فی الحقیقت اس کا ایک ریئیکشن ہے جو ایک خاص قسم کے فرسٹریشن کا نتیجہ ہے، اور ایک بڑی سوسائٹی میں وہ فرسٹریشن محسوس کیا جا رہا ہے گلوبلائزیشن کے تناظر میں۔ اس لیے جہاں تک تعلق ہے امریکن یورپین فیشن کا، ان کی مخلوط تعلیم کا، جس کو ہندوستان نے غلامانہ طور پر اختیار کیا، اور اس کے نتائج آج ہم ہندوستان میں بھی دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے انارکی اور فساد پھیل رہا ہے، اور وہی باتیں جو یورپ میں پہلے ہو چکی تھی اب انڈین سوسائٹی میں اور پاکستانی سوسائٹی میں اس آزاد کلچر کے نتیجے میں وجود میں آ رہی ہیں، اور لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان تعلقات کی جو نوعیت ہے، اس میں ماں باپ اور شریف خاندان بے بس ہو چکے ہیں۔ جس سے چاہے لڑکے شادی کر لے، جس سے چاہے لڑکا شادی کر لے، اور شادی کرے نہ کرے ساتھ رہنے دے، اور اپنے بوائے فرینڈ کو وہ لے کر آئے تو ماں اور باپ کیوں نہیں کر سکتے، اور وہ گرل فرینڈ کو لے کر آئے تو وہ بول نہیں سکتے، اور بولیں گے تو پھر انہی کے خلاف چالان ہو جائے گا۔ یورپ کا تو حال یہ ہے کہ اگر اعتراض لڑکی یا لڑکے کے کسی کردار پر ماں باپ کر دیں تو ماں باپ کو فوراً جیل جانا ہے، اس لیے وہ فوراً فون پر رابطہ کرے گا پولیس سے، پولیس آ کے باپ کو اور ماں کو گرفتار کرے گا فوراً کہ تم نے کیسے ہراس کیا۔ کسی کو ہراس کرنے کا حق نہیں ہے، اور اسے حق ہے پوری آزاد زندگی۔ تو اگر اس کی گہرائی میں اترا جائے تو یہ صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک ابلیسی کلچر ہے جس پر خلاف چڑھا دیا گیا ہے جدید تہذیب کا، ماڈرنائزیشن کا، ایڈوانس سوسائٹی کا۔ یہ صرف دھوکے کے الفاظ ہیں اور کچھ نہیں۔ اس لیے ہم اپنے نظام تعلیم کو نافذ کر کے یہ چاہتے ہیں کہ جو حدود شریعت نے متعین کیے ہیں ان میں رہتے ہوئے اعلیٰ ترین تعلیم کے انتظامات کیے جائیں، اور جو ہمیں فنڈامنٹل رائٹس انڈین کانسٹیٹیوشن میں حاصل ہیں ان کی بنیاد پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صرف اپنی انفینٹی کمپلیکس والی بات ہوتی ہے، اور یہ کہ جو طرز چل رہا ہے، جو ٹرینڈ چل رہا ہے، ہم بھی اسی گاڑی میں بیٹھ کر اس کے سواری بن جائیں، اس لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ورنہ اگر ہم یہ فیصلہ کریں کہ اپنے نظام کے مطابق ہم چلائیں گے، لڑکیوں کی تعلیم بھی مکمل ہوگی اور الگ ہوگی، اور لڑکوں کی تعلیم بھی مکمل ہوگی اور الگ ہوگی، اس میں یقیناً خرچہ بڑھے گا۔ یعنی ہم دونوں کو ملا کر ایک ٹیچر سے، ایک لیکچرر سے، ایک پروفیسر سے کام لے لیتے، ہمیں پروفیسر پڑھانے پڑیں گے، لیکچرر پڑھانے پڑیں گے، اس میں پیسے کا تو برڈن ہے، لیکن اس میں ہماری تہذیب کی حفاظت ہے، ہماری قدروں کی حفاظت ہے، ہمارے دین کی حفاظت ہے، ہماری شریعت کی حفاظت ہے۔ اس لیے باہر صورت ہمیں اس کا پورا اہتمام کرنا ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کو مکس اپ نہیں ہونے دینا، ورنہ آپ کتنا ہی چاہیں گے آپ کی ساری چاہتوں کی شیشے ٹوٹ جائیں گے، آپ کا سارا نظام بکھر جائے گا۔ سڑکوں پر لڑکے ایک دوسرے کے بغل میں ہاتھ ڈالے ہوئے اور بوس و کنار کرتے ہوئے نظر آئیں گے، طے شدہ بات ہے، کوئی طاقت روک نہیں سکے، اس لیے کہ یہ منطقی انجام ہے، اس اختلاط کا یہ منطقی انجام ہے۔ جب ہر طرف کے لڑکے آئیں گے اور وہ فیس دے کے پڑھیں گے تو آپ کو بولنے کا حق نہیں ہوگا، ہم نے پیسہ دیا چیز لے لی، جب چیز لے لی ہم نے، آپ کا کالج لے لیا، آپ کی تعلیم لے لی، آپ کے استاد کو خرید لیا، ہم نے فیس دے دی، تو آپ بول نہیں سکیں گے۔ جب بول نہیں سکیں گے تو جس کلچر کو لے کر وہ آئیں گے اس میں ہندو بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، آزاد خیال بھی ہوں گے، پابند بھی ہوں گے، تو جو دیندار ہوں گے تھوڑے سے وہ بیچارے سمٹ کر، سکڑ کر، سہم کر بیٹھ جائیں گے، اور جو دوسرا طبقہ ہوگا وہ دندنائے گا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جرم کرے گا، اور استاد کے سامنے وہ ایسی حرکتیں کرے گا کہ استاد بھی شرم سے سر نیچے کر کے کنارے چلا جائے گا۔ یہ سارے حالات پیدا ہوں گے۔ شروع میں کبھی کبھی مجبوری میں ایسا کرنا پڑ جاتا ہے منظوری کے لیے، یا ایک ابتدا میں وہ مسائل نہیں ہیں، لیکن بہرحال پھر ہمیں چاہیے کہ اپنا مستقل جو نظام تعلیم و تربیت ہے اسے قائم کریں، اور تعلیم کی ترقی میں کوئی کوتاہی نہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، عورتوں کا ایک میدان عمل ہے، بالخصوص ان مسلمانوں کے یہاں کے جو شریعت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے اقدار کے محافظ ہیں، وہ اپنی لڑکی کو کسی شخص کا بھی سیکرٹری بننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ کسی آفس میں بھی چلی جائے اس کی سیکرٹری بن جائے۔ تو ایک دائرہ کار ہے، ہمیں عورت کو کیا سکھانا ہے، اس سے کیا کام لینا ہے، پہلے اسے طے ہونا چاہیے۔
جب آپ اسے طے کریں گے تب آپ یہ طے کریں گے کہ وہ کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ کون سی فیکلٹیز ہیں جن میں ہم اپنی لڑکیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں. مثلا ویمنس پالیٹیکنک ہے، انجینئرنگ کے وہ شعبے ہیں جن کا تعلق عورتوں سے ہے، یعنی عورتیں ان میں کام کر سکتی ہیں اپنے انہی تحفظات کے ساتھ. ان شعبوں میں ہمیں عورتوں کو لینا، یعنی کہ میکینک بنا رہے ہیں، عورت کو بلڈر بنا رہے ہیں، عورت کو ایسی چیز سکھا رہے ہیں جو اس کے جسم نازک سے مناسبت بھی نہیں رکھتی، اور جس میدان میں ہمیں اسے ڈالنا نہیں. تو ہمیں پہلے سے اصل میں اپنے مقاصد کو متعین کر لینا چاہیے، پھر اس کے طریقہ کار کو، مقاصد کے طریقہ کار کو متعین کرنا چاہیے، پھر دائرہ کار کو متعین کرنا چاہیے. تعلیمی پالیسی ہماری بالکل واضح اور طاقتور. اس معاملے میں کوالالمپور کی جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے، اسلام آباد کی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے، اور اب ہمارے چٹاگانگ میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے، اس کا میں ممبر بھی ہوں، سالانہ اس کے اجلاس میں شریک ہوتا ہوں. ابھی صرف 7-8 سال میں 7,000 طلبہ وہاں ہو چکے ہیں. پاکستان کی جو اسلام آباد انٹرنیشنل یونیورسٹی وہاں بھی جانا ہوتا ہے. انہوں نے بھی اس کو الگ الگ رکھا ہے، عورتوں کا نظام الگ رکھا ہے، لڑکوں کا نظام الگ رکھا ہے. سارے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، ساری فیکلٹیز اور عالمی سطح کی یونیورسٹی ہے، اور اس کو دنیا بھر میں تسلیم کیا جاتا ہے. تو اگر بھٹکل میں بھی وہاں کے ذمہ دار حضرات واضح پالیسی سامنے رکھ کر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی جو کوالالمپور کی ہے مثلا، اس سے اپنے لیے آئیڈیل بنائیں اور اس نہج پر لے کے چلیں، دھیرے دھیرے کہ ہم ایک پوری یونیورسٹی بنائیں گے. تو جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، حکومت کو تو مجبور کرنا چاہیے. حکومت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کا رویہ کبھی صحیح نہیں ہوتا. آپ اپنی پالیسی کو لے کر آگے بڑھیے، بس وہ کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں آتی ہو، جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو ہم استعمال کریں، اور ان کا استعمال کرتے ہوئے اپنی بات منوائیں اور لے کے آگے بڑھیں. تو یو جی سی یا HRD ان کو یہ حق نہیں ہے کہ ہمیں اس طرح کے تحفظات اور تخصصات اختیار کرنے میں وہ رکاوٹ بنے اور مداخلت کریں. یار آپ یہ کر سکتے ہیں، بس ہمیں اس کے لیے وہ پوری چیزیں فراہم کرنی ہوگی، جو شرائط ہیں، جو نارمس ہیں، وہ ہمیں فراہم کرنے ہوگی. تو ویمنس کالج ہو جائے گا، ویمنس یونیورسٹی ایک وجود میں آ جائے گی، اور ایک ہماری بوائز کی یونیورسٹی ہوگی. تو اس طرح سے یہ کام ہونا چاہیے، کیونکہ بھٹکل کا جہاں تک تعلق ہے، اسے چاہیے کہ جو اس کی روایات چلی آ رہی ہیں ان کی بھی حفاظت ہو، جو اقدار ہے ان کی حفاظت ہو. سب سے بڑی بات یہ کہ شریعت کی حفاظت ہو مکمل طور پر، اس میں کسی طرح کا کوئی فرق نہ ہو. اگر کہیں پر بھی آپ نے قدم پیچھے کیا تو بس یہ ہوتا ہے کہ خشت اول تو تھوڑی سی ٹیڑھی ہوتی ہے، لیکن اس پر جو دیوار اٹھتی ہے اوپر جتنی جاتی ہے اتنی ٹیڑھی ہوتی چلی جاتی ہے. جب آپ کسی نقطے سے اپنا خط تھوڑا سا فرق کرتے ہیں، 1 انچ کے برابر بھی نہیں، اس کے بھی 100ویں حصے کے برابر، تو سینکڑوں میل کا فرق ہو جاتا ہے فاصلے تک پہنچتے پہنچتے. ایسے ہی پہلے دن جو غلطی ہوگی، ذرا توسع اور رواداری اختیار کی جائے گی، تو نتائج اس کے آگے چل کر 10-15 سال میں اتنے بھیانک ہوں گے کہ وہی جو رواداری کر رہے تھے توبہ کریں گے اور معافی مانگیں گے کہ اللہ مجھ سے ایسی بڑی غلطی ہو گئی، اب کیسے پیچھے جاؤں. اس لیے پہلے دن سے غلطی نہیں ہونے دینا چاہیے. بیماری کو پہلے مرحلے پر روک دینا چاہیے، قبل اس کے کہ وہ کینسر بن جائے، لا علاج مرض بن جائے. اس لیے اس معاملے میں پورے تحفظ کے ساتھ کام ہونا چاہیے. میں نے آپ کے یہاں کالج میں جا کر یہ بات کہی تھی کہ بھائی لڑکیوں کا بھی کوئی پالیٹیکنک ہے یا کوئی الگ مستقل ادارہ ہے. یہ نہیں کہ یہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ یہ کوئی بھی شخص جو دین سے نسبت رکھتا ہے، شریعت سے واقف ہے، کہہ نہیں سکتا. وہ تو یہی کہے گا کہ جو اللہ کی شریعت میں نظام طے کیا گیا ہے وہی طبعی ہے، وہی فطری ہے، وہی حقیقی ہے. جس نے اس سے تجاوز کیا اس کے بھیانک نتائج سامنے، اتنے بھیانک نتائج ہیں کہ کسی آپ امریکن سوسائٹی، یورپین سوسائٹی کا ذرا آنکھیں کھول کر جائزہ لے لیجئے تو آپ خود ہی درد اور کرب کے ساتھ واپس آئیں. نتائج وہ سامنے آ چکے ہیں. اور صرف ظاہر داری جو ہے، چوڑی سڑکیں اور خوبصورت بلڈنگیں اور اچھے ہوٹل، یہ کسی تمدن کا اصل مظہر نہیں. اصل چیز انسانی کردار ہے، شرافت ہے، اخلاق ہے، اور انبیاء کرام کے مشن سے رابطہ اور واسطہ ہے. یہ اصل چیز ہے. چاہے چھوٹے سے جھوپڑا ہی کیوں نہ ہو، اگر یہ ہے تو سب کچھ ہے، اور یہ نہیں تو کچھ نہیں. تو بہرحال اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی قومی ملی روایات کو بھی جو اسلامی شریعت کے مطابق ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے قدم اٹھانا چاہیے.
اور اس میدان میں تو خاص طور پر بہت پھوک پھوک کا قدم اٹھایا جائے. اس معاملے میں ذرا سی بھی غفلت سے آگے بہت خراب نتائج ہو سکتے ہیں. اس لیے چاہے خرچہ زیادہ کرنا پڑے اور چاہے فیس کم ملے، باہر صورت ہمیں اپنے اس تشخص کو نہیں چھوڑنا ہے. بس اس وقت تو میں اس مجلس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.